السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کل کی کلاس میں ہم نے لحن اور لحن کی اقسام کو دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے اصول مخارج۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی ہے اس کا حروف کے نکلنے کی جگہ۔ حروف تہجی کے نکلنے کی جگہوں کو مخارج کہا جاتا ہے، اور حروف تہجی کی کل تعداد 29 ہے۔ کچھ کے نزدیک 28 بھی ہے، کیونکہ وہ الف کو شامل نہیں کرتے۔ الف عربی میں جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا قرآنی قاعدہ یا نورانی قاعدہ کچھ بھی جب ہم پڑھتے ہیں عربی، تو عربی میں جب الف آتا ہے تو الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا، جس کی وجہ سے قرآن کے درمیان اختلاف ہے۔ کچھ 28 کہتے ہیں اور کچھ 29 کہتے ہیں۔ تو حمزہ پڑھنے کی صورت میں 28 کو شامل کرتے ہیں وہ۔ مخارج کی تعداد میں بھی جو اس کے مخارج بنتے ہیں اس میں بھی کچھ اختلاف ہے، وہ ایسے کہ کچھ قراء کے نزدیک مخارج 17 ہیں، کسی کے نزدیک 16 ہیں اور کسی کے نزدیک 14 ہیں۔ تو خلیل بن احمد کے نزدیک 17 ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے۔ باقی جب ہم ڈیٹیل کورس کریں گے تجوید کا تو اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اختلاف کیوں ہے اور کن قراء کے نزدیک ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ ہم خلیل بن احمد کے نزدیک 17 مخارج ہیں اور ہم 17 مخارج کو دیکھیں گے۔ اصول مخارج ہم دیکھ رہے ہیں تو اصول اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو۔ اصول مخارج سے مراد ہے کہ مخارج کی اصل میں جڑ کون سی ہے اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اصول مخارج کی بنیادی جگہ ہم دیکھیں گے جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں اور کیسے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جگہ ہیں یہ 5 ہیں، جو اصول مخارج کی جگہ ہیں جہاں سے حرف ادا ہوتے ہیں۔ ہمارے گلے سے، منہ سے، زبان سے، ہونٹوں سے، یہ جتنی بھی جگہ ہیں یہ 5 جگہ ہیں۔ نمبر 1 حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خشوم۔ حلق گلے کو کہتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، شفتان 2 ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور جوف دہن منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں۔ خشوم ناک کے بانسے کو یعنی ناک کی نرم ہڈی کو کہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے حلق کو دیکھیں گے۔ حلق سے نکلنے کی جگہیں جو ہیں وہ 3 ہیں، اور جو الفاظ ادا ہوتے ہیں یہاں سے وہ 6 ہیں، یعنی 3 جگہوں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں، اور کل تعداد میں 6 حرف ہیں جن کو ہم آج دیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ حلق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حلق کی اقسام دیکھتے ہیں: اقص حلق، وسط حلق اور ادنیٰ حلق۔ اقص حلق سینے کے قریب والا حصہ، وسط حلق حلق کے درمیان والا حصہ، ادنیٰ حلق منہ کے قریب والا حصہ۔ جو اقص حلق ہے وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے، حمزہ ہا۔ اور وسط حلق درمیان کا حصہ، یہاں سے عین اور ہا ادا ہوتا ہے، عین ہا۔ اور ادنی حلق سے غین خو، غین خو۔
غین اور خا جو ہے یہ پورے بھی پڑھے جاتے ہیں، یہ موٹے پڑھنے والے حرف بھی ہیں اور حلق سے بھی ادا ہوتے ہیں۔ حلق سے تھوڑی سی خراش ہوگی، یہ اوپر والے حلق کا جو منہ کے قریب والا حصہ ہے اوپر والا، یہاں سے ادا ہوں گے غین اور خا۔ یہ ہمارے 6 حرف جو تھے حمزہ، ہا، عین، حا، غین اور خا، ان حروف کو جو حلق سے ادا ہوتے ہیں حروف حلقی یا حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ مخرج کے اعتبار سے انہیں حروف حلقیہ اور حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک نام بھی یاد کر سکتے ہیں، حروف حلقی یا حروف حلقیہ۔ تو حروف حلقیہ سے ادا ہونے والے حرف ہمارے 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ لسان ہم آگے کل کی کلاس میں دیکھیں گے، تھوڑا سا لمبا ہے، تو ہم اس سے بعد میں آپ کو ایک اہم بات ہے جو آپ نوٹ کر لیں، وہ بتاتی ہوں۔ حروف کی درست ادائیگی معلوم کرنے کا طریقہ شاید آپ لوگوں میں سے کافیوں کو پتہ بھی ہوگا، تو میں آپ کو ایک دفعہ بتاتی ہوں، آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ جس حرف کو آپ نے درست ادائیگی اس کی معلوم کرنی ہو تو اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے، ساکن کر کے حمزہ مفتوم آگے لگا کر، پیچھے حمزہ مفتوم لگا کر اس کو ادا کریں گے تو ہمیں صحیح ادائیگی کا پتہ چل جائے گا کہ ہم صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں، آئین کی ہم نے درست ادائیگی اگر پتہ کرنی ہے تو ہم آئین کی درست ادائیگی معلوم کرنے کے لیے آئین پر جزم لگا دیں گے۔ آئین پر جب ہم نے جزم لگا دی، اس کے بعد حمزہ مفتوم کہتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ کو، یعنی الف کے اوپر زبر کی حرکت لگا دی یا فتحہ کہہ لیں، عربی میں فتحہ کہا جاتا ہے زبر کو۔ تو حمزہ کے اوپر ہم نے جب فتحہ لگا دی تو پھر ہم اس کو ادا کر کے دیکھیں گے، حمزہ فتحہ عین سکون آ، یہاں پر ہمارا ادا ہو رہا ہے یا نہیں یہ چیز۔ حمزہ زبر عین آ، آ کی آواز جو ہے ہماری آئین کی صحیح ادا ہو رہی ہے تو ہمارا مخرج ٹھیک ہے۔ اگر ہماری آواز جو ہے وہ آ، حمزہ زبر عین آ اس طرح سے ہوگی تو ہماری آواز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اس کو حمزہ مفتوم کہتے ہیں جب حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت لگا دی جائے، اور آئین کو ہم نے جزم لگا کر چیک کر لینا ہے اپنے کسی بھی حرف کو، تو اس سے ہماری جو ہے درست ادائیگی کی جگہ معلوم ہو جائے گی ہمیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔